اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی طور پر جاہل پیدا کیا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لیکن باقی جتنی مخلوق ہے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی پڑھی لکھی ہوتی. انسان اپنی شرف میں اعلیٰ ہے، باقی مخلوق اس کی خدمت گزار ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. جو کچھ بنایا ہے زمین میں تمہارے لیے. تو انسان مخدوم ہے، مخلوق خادم ہے. لیکن اس میں یہ ایک عجیب نظام ہے. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، مخلوق سمجھدار پڑھی لکھی پیدا ہوتی. ایک حقیر سی مخلوق ہے جس کے اللہ بھی مثال دیتا ہے، مکڑی. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اور جہاں کہیں مکڑی کا جالا ہمیں نظر آتا ہے ہم فوراً سے صاف کرواتے ہیں. اس کا جو باریک تار آپ دیکھتے ہیں، اس کا سارا میٹیریل وہ اندر سے تیار کرتے ہیں، اور وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کو ان آنکھوں سے دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے. اور وہ بالکل اندھیرے میں یہ سارا گھر بناتی ہے. وہ جو ایک باریک سا تار آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ہزاروں تار اس نے پھیلائے ہیں. اس انتہائی مہین باریک تار کے اندر 4000 ریشے ہوتے ہیں جن سے وہ تار بناتی ہے. 4000 رسیوں کو بن کر وہ ایک تار بنتا ہے. وہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں 4000 ریشے جمع اس نے کیے اور اسے ایک تار بنایا. وہ ایک تار اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی موٹائی کے برابر اگر لوہے کا تار بنایا جائے، جتنا وہ تار ہے اتنا لوہے کا تار بنایا جائے. تو یہ مکڑی کے تار کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دی ہے کہ یہ اس لوہے کے تار سے 1000 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اتنا عجیب انوکھا علم ہے، کہیں سے بھی نہیں سیکھا، کوئی نہیں بتاتا. جو ہی ہوش سنبھلا اس کے ساتھ ہی بنانا شروع کر دیا، گھپ اندھیرے میں. پھر اس کے بعد شکار کرنا، پھر اس کو اپنے پچھلی ٹانگوں کے ساتھ اس کو لپیٹنا، پھر اس میں انجیکشن ڈالنا، پھر اس کو بالکل محلول بنا دینا، پانی بنا دینا، پھر اس کو سک کرنا، پھر اس کے جثے کو پھینک دینا. یہ اتنا پیچیدہ نظام ہے کہ صرف ایک مکڑی بتاتی ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. جب اتنے بڑے انسان کا نمبر آتا ہے تو چٹا ان پڑھ اسے کچھ نہیں پتا میں کون ہوں کیا ہوں. اور ایک مکڑی کو پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، میرا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے. اور یہ فرق اس لیے رکھا گیا ہے کہ مکڑی کا امتحان کوئی نہیں، انسان کا امتحان ہے. مکھی مچھر کو لے لے، جو کاٹنے والا مچھر ہے وہ نر نہیں ہوتا، مادہ مچھر کاٹتی، اسے انڈوں کے لیے پروٹین چاہیے، وہ اسے انسانی خون سے وافر ملتی. تو اس کے آ کر حملہ کرنے کا ایسا بے خطا سلسلہ ہوتا ہے. رات کے اندھیرے میں جب ہم بند کر دیتے ہیں لائٹیں تو پھر وہ آنکھوں سے کام نہیں لیتے، وہ ناک سے کام لیتے. جب روشنی ہوتی ہے تو آنکھوں سے پہنچتی، روشنی نہیں ہے تب اس نے اپنی غذا کو لینا ہے، تب نظر تو آتا نہیں ہے تو پھر ناک سے کام لیتے. وہ ہماری خوشبو پہ سفر کرتی ہے، مادہ مچھر خوشبو پہ آتے، پھر چادر میں لپٹا ہوا ہے اس میں وہ راستہ تلاش کرتے. پھر اسی اندھیرے میں وہ جگہ ٹٹولتی ہے جہاں سے اس نے خون نکالنا ہے. یہ ڈاکٹر، یہ نرسیں اور یہ کمپاؤڈر، یہ کتنی دفعہ ہماری ناڑوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. ادھر سوئی مار، ادھر سوئی مار، 10 دفعہ بعض اوقات حشر کر کے رکھ دیتے ہیں.
زور نال نہ پوجی ذرا ادو نہ پوجی ادو نہ پوجی ادو کھب وہ جگہ ہی نہیں ابھرتی. اور کتنی بڑی آنکھ ہے، 13 کروڑ بلب لگے ہوئے اس ایک آنکھ میں دیکھنے کے لیے. 13 کروڑ، اس میں 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، اور پھر وہ دیکھ نہیں سکتا، اور اوپر ادھر چلی جاتی ہے سرنج، کبھی ادھر چلی جاتی ہے. اس رات کے اس تاریک اندھیرے میں وہ پہلی ہی دفعہ ٹٹول لیتا ہے یہاں سے مجھے غذا ملنے والی. تو جو ہی اسے وہ جگہ تک پہنچتا ہے تو پھر وہاں وہ یوں آری چلا، تو اس کے جبڑے میں دانت ہیں، بڑے حقیر سے دانت ہیں، لیکن ہماری جلد کو کاٹنے کے لیے کافی. وہ جو میں درد ہوتا ہے نا، مچھر نے کاٹا، اس 1-2 سیکنڈ میں یہ سارا کام ہوتا ہے جس کو میں 4-5 منٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یوں کر کے وہ آری کی طرح اس طرح چلاتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ کھال کٹتی ہے، وہ جگہ کٹتی ہے، اور اس میں سے خون باہر آتا ہے. وہ اتنا چھوٹا سا سوراخ ہے کہ خون کا جو اندر جو مادہ ہے جیلیٹن ٹائپ، وہ فوراً اس کو بند کر دیتا ہے. انسانی خون میں اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے، جو زخم ہوتا ہے تو وہ باہر آ کر زخم کو بند کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ ہی خون بند ہو جاتا ہے، اس پر ایک تہ جم جاتی ہے. وہ اللہ کا ایک آٹومیٹک سسٹم ہے. اگر یہ نہ ہو تو تھوڑے سے زخم سے نکلا ہوا خون سارا بدن خالی ہو جائے. تو بڑے سے بڑا زخم ہو، تھوڑی دیر کے بعد خون اپنے آپ ایک تانا بانا جال بن کر خون کو چلنے سے روک دیتا ہے. یہ مچھر کو کس نے بتایا ہے کہ یہ کام بھی ہے، تیرا سارا کام ضائع ہو جائے گا اگر یہ اس نے اوپر جال بن دیا تو تیرے میں تو طاقت نہیں کہ تیری سونڈ اس کو توڑ سکے. تو پھر ادھر وہ کٹ لگاتی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے گلے میں 2 چھوٹے چھوٹے سپریئر ہیں، ان کا اوپر سپرے کرتے ہیں. اس میں ایک مادہ ہے، ایک دوا ہے جو ہمارے اس سسٹم کو توڑ دیتا ہے اور خون کو پتلا کر دیتا ہے، اور وہ جو اس میں ایک جیلیٹن ٹائپ جیلی ٹائپ مادہ ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. یہ سب کچھ 1-2 سیکنڈ میں ہوتا ہے. کاٹتی ہے، سپرے کرتی ہے، اس سپرے کرنے سے وہ اندر وہ جو جیلی ہے وہ پھیل جاتی ہے، وہ پتلی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ پھر یہ اپنے سرنج کے اوپر سے کور ہٹاتی ہے. اس کی سرنج ہمیشہ چھپی ہوتی ہے. جب اس نے نکالنا ہوتا خون تو پھر اپنے کور کو پیچھے ہٹاتی اور پھر اندر ڈالا، سک کیا، نکالا، پھر اپنے سرنج کو چھپایا. ایسے یہ سرنج ہماری میں اوپر ڈھکن لگا ہوتا ہے کہ یہ کہیں خراب نہ ہو جائے، سیپٹک نہ ہو جائے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ فضا میں نقارہ بجاتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے کہ اب تم نے جو کرنا ہے میرا کر لو، میں نے اپنا کام دکھا دیا ہے. یہ اتنا لمبا چوڑا علم کا سلسلہ کون سکھاتا ہے مچھر کو؟ اور یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ بالکل ان پڑھ جاہل. اسے جنگل میں ڈالو تو یہ بولنا بھی چھوڑ دے گا. اس کو کوئی نہ ملے 10-12 سال تک تو پھر یہ نہیں بول سکتا. اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دو 10 سال تک، پھر اس کی آنکھیں کھولو تو یہ نہیں دیکھ سکتا. کہ آنکھ سیکھتی ہے، آہستہ آہستہ دیکھنا سیکھتی ہے. جب کھلتی ہے پھر کھلتی ہے پھر کھلتی ہے، اس سے وہ ایک تعلیم حاصل کرتے 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 پھر جا کر وہ پہچان کے قابل ہوتی ہے. بالکل صحیح سلامت آنکھ کے اوپر پردہ ڈال دیں، 10 برس تک اس کی آنکھ نہ کھلنے دیں تو بالکل اندھا ہوگا، اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ میں نے تقابل اس لیے کیا ہے کہ ہم پر یہ بات واضح ہو سکے کہ ہمیں اللہ نے بالکل ان پڑھ پیدا کیا اور ساری مخلوقات کو پڑھا لکھا پیدا کیا ہے کہ مکھی مچھر گائے بھینس بکری کا امتحان کوئی نہیں، میرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ہے. میرے لیے حلال اور حرام کا امتحان ہے، میرے لیے جائز اور ناجائز کا امتحان ہے، میرے لیے کفر اور اسلام کا حق اور باطل کا امتحان ہے، صحیح اور خطا کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بازار میں رکھ دی ہیں.
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جس کی چاہے وہ حق کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے وہ باطل کا راستہ اختیار کرے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں راستہ دے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو یا ناشکری اور نافرمانی کا راستہ اختیار کرو۔ فہدیناہ النجدین، راستے دونوں نمایاں ہیں، دونوں کے لیے نظام زندگی بنا دیا گیا ہے۔ چونکہ میرا اور آپ کا امتحان لینا ہے تو اس لیے صحیح علم بھی موجود ہے قرآن کی شکل میں، غلط علم بھی موجود ہے تجربات کی شکل میں، مشاہدات کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کو کامل اکمل زندگی گزارنے کا طریقہ دیا تو قرآن اتارا۔ ہر دور کے انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ کتابیں اتاری۔ ان کتابوں کا موضوع تھا کہ انسان کیسے زندگی گزارے، انسان اس دنیا میں کامیاب کیسے ہو، اسے اس کی زندگی کا مقصد بتانا، اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ بتانا، اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو بتانا، ان رکاوٹوں سے بچنے کا طریقہ بتانا، یہ سارا کام کتاب کے ذمہ تھا۔ پھر کتاب سے کوئی کچھ سمجھے کوئی کچھ سمجھے ممکن تھا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ نبیوں کو بھیجا جنہوں نے اس کے مفہوم کو واضح کیا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ کوئی اپنی فہم سے مطلب